ہوتا، چاند سے زیادہ روشن ہوتا۔ شاعر کہتا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے، تشبیہ یعنی مشابہت دینا، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے، چاند میں ہیں چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لولا لما خلقت الافلاک، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو یہ چاند نہ ہوتا، یہ سورج نہ ہوتا، اور یہ دنیا نہ بنی ہوتی۔ ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں اس انتم مہارشی کے صدقے میں، اس آخری نبی کے صدقے میں، وہ اس لاسٹ پروفٹ کے صدقے میں ہم سانس لے رہے ہیں، پوری دنیا سانس لے رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نبی کے پیدا کیے جانے کی وجہ سے دنیا کو بنایا، چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، ستاروں کو بنایا۔ نبی پیدا ہوئے ہیں، اس بنیاد پر یہ دنیا بنی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ شمس و قمر اور یہ پرنور نظارے، یہ شمس و قمر اور یہ پرنور نظارے۔ اور آگے کہتا ہے کہ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ دنیا کی پوری چیزیں نہ ہوتی، یہ دشت و جبل، یہ گل و گلزار نہ ہوتے، پیدا جو اگر سید ابرار نہ ہوتے، یہ سارا جہاں انہی کے صدقے میں بنا ہے۔ وہ نور ہدا، وہ نور ہدا، وہ نور ہدا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پیدا کیے گئے، ایک سب سے بڑا سوال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھیجے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام 600 سال پہلے آئے تھے، 600 سال۔ اور ظاہر ہے جب کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف نہ بلایا جائے اور اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرایا جائے تو انسان پھر برائیاں کرنے لگتا ہے، اور جو صحیح ڈگر ہوتی ہے، صحیح راستہ ہوتا ہے، اس سے وہ ہٹنے لگتا ہے۔ یہی ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ پیارے نبی کو مکے میں بھیجا گیا تھا اور ایسی حالت میں بھیجا گیا تھا، ایسے ماحول میں بھیجا گیا تھا کہ شراب کھلا پی جاتی تھی، اور جب شراب کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے تو مدینے میں جیسے بارش میں نالیوں میں پانی بہتا ہے، ایسے مدینے میں صحابہ کرام نے شراب کی بوتلیں اور شراب کے برتن پھینکے، جس سے شراب کی نالیاں بہنے لگی، لگتا تھا کہ بارش ہو گئی ہے۔ اتنا لوگ شراب پیتے تھے، اور جوا اتنا عام تھا کہ لوگ اپنی بیوی بچوں کو جوئے میں ہار جاتے تھے۔ گھر کا ہارنا آپ نے سنا ہوگا، مکان کا ہارنا آپ نے سنا ہوگا، پیسوں کا ہارنا سنا ہوگا، لیکن بیوی بچوں کو جوئے میں ہار جانا یہ نہیں سنا ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے ہو رہا تھا، اور لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفنا دیا جاتا تھا۔ کوئی داماد بننا پسند نہیں کرتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ داماد بننا ایک برائی ہے، اس لیے لڑکی کو پیدا ہونے کے بعد زندہ زمین میں گاڑ دو، دفنا دو۔ ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رو رو کر بیان کرتے ہیں کہ اے نبی، میں نے اپنے اس ہاتھوں سے 30 لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑا ہے۔ اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اور آگے ان صحابی نے بیان کیا کہ میں نے ایک لڑکی کو زندہ زمین گاڑنے لے کر گیا،
لڑکی کہنے لگی کہ ابو کیا کر رہے ہو؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا، اور کھودنے کے بعد اس لڑکی کو پر مٹی ڈالنے لگا، اور وہ ابو ابو کہتی رہی اور باپ باپ کہتی رہی، لیکن ان صحابی کا بیان ہے وہ چلاتی رہی، میں نے ایک نہیں سنی اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی اور میں اپنے گھر چلا آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کے چہرے مبارک پر آنسو ٹپک ٹپک گرنے لگے، آنسو زمین پر گرنے لگے۔ یہ دور تھا جس دور میں، جس ماحول میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ آپ بتائیے ایسے ماحول میں اگر سارے انسانوں سے پوچھا جاتا اور جمع کیا جاتا اور کہا جاتا کہ اللہ میاں کی طرف سے سب سے پہلا مانوتا کے لیے، انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے کون سا پیغام آئے گا، کون سا سندیش آئے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سا فرمان آئے گا، کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی آیتیں اور اللہ کا پیغام، اللہ کا سندیش جو آیا ہے وہ پڑھنے کا سندیش آیا ہے، پڑھنے کا میسج آیا ہے، پڑھنے کی بات آئی، پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی جو سب سے پہلی آیتیں نازل ہوئی وہ پڑھنے کی آیتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اے نبی آپ پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا، لیکن یہ یہاں نہیں کہا گیا کہ کیا پڑھنا ہے، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا پڑھیے اس رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا۔ لیکن اشارہ سے یہ بتا دیا گیا کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے اور اللہ نے پوری دنیا کو پیدا کیا، پوری دنیا اس کی مخلوق ہے، اس لیے اس کی ہر مخلوق کو پڑھیے چاند کو سائنٹسٹ بن جائیے، پڑھیے زندگی کو ڈاکٹر بن جائیے، پڑھیے سورج کو، پڑھیے زمین کو، پڑھیے آسمان کو، پڑھیے ستاروں کو، پڑھیے قرآن کو، پڑھیے کتاب کو، پڑھیے سائنس کو، پڑھیے کامرس کو، پڑھیے میتھ کو، دنیا کے سارے علوم کو حاصل کر لیجئے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام نے منع کیا انجینئر نہ بنیے، ڈاکٹر نہ بنیے، فلسفر نہ بنیے، اور بڑے عہدیدار جج نہ بنیے، وکیل نہ بنیے، اور ٹیچر نہ بنیے۔ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن نے منع کیا، اسلام روکتا ہے۔ اسلام نے تو یہاں تک کی کہا ہے پڑھیے اس رب کا نام لے کر جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، اس کی ہر مخلوق کو پڑھیے۔ آپ بن جائیے مولانا، آپ بن جائیے مفتی، آپ بن جائیے قاری، آپ بن جائیے ڈاکٹر، آپ بن جائیے دنیا کا عہدیدار، کتنا سا بڑا کیوں نہ ہو، لیکن ایک شرط لگا دی ہے کہ اللہ کا کنیکشن اس سے ٹوٹنے نہ پائے، اللہ کا تعلق ختم نہ ہونے پائے۔ ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کا کام صرف ڈاکٹری کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمان ہے اور اسلام کی کچھ ذمہ داریاں اس پر ہیں، وہ ڈاکٹری کے میدان میں رہ کر اسلام کی خدمت کرے، اور جو پڑھانے والا جو جس میدان میں ہے اس میں رہ کر کے اس کی خدمت کرے۔ آپ بتائیے آج وہ نبی جن پر قرآن سب سے پہلے پڑھنے کے تعلق سے نازل ہوا اور ہم ان کے امتی ہیں، ہم اپنی برادران وطن سے پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ ہم
پڑھنے لکھنے میں پیچھے کیسے ہو گئے. آج یہاں تک کی بات آتی ہے کہ بینکوں میں ہم جاتے ہیں تو انگوٹھا لگاتے ہیں. یہ شرم کرنے کی بات ہے, ذرا سوچنے کی بات ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی کچھ کرتا نہیں, بولتا نہیں. ماحول اس حد تک آ گیا ہے, حالات اس حد تک آ گئے. آپ کو پڑھنے سے کون روک رہا ہے؟ لوگ ہیں پلاٹ بیچ رہے ہیں اپنے لڑکوں کی پڑھائی کے لیے, اور ہم ہیں کہ پلاٹ اپنے بچوں کے لیے خرید رہے ہیں, اپنے بچوں کے لیے خرید رہے ہیں. بچوں پر کوئی نگرانی نہیں کرتے. 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے ہمارے بچے سونے میں, کھیل کود میں لگا لیتے, اور پوری زندگی کا اگر اوسط اور فیصد نکالا جائے تو آدھی زندگی تو سونے میں گزار دیتے. لیکن دوسری طرف جائیے, جب ہمارے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تب دوسروں کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں. آج یہ پہچان ہو گئی کہ مسلمان کا محلہ اگر ہے تو وہاں گندگی ہوگی, کیچڑ ہوگا, وہاں پر صفائی نہیں ہوگی. ادھر دوسری طرف چلے جائیے تو صفائی ہوگی. بغیر کسی سوچے سمجھے آدمی اب یہ کہہ دیتا ہے یہ فلاں کا محلہ, یہ فلاں کا محلہ. تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا تھا, صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا تھا. اس لیے کوشش کریے کہ اپنے بچوں کو صحیح طور سے تعلیم اور تربیت کر دیجئے, اور ان کو صحیح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتائیے. اور ہماری مائیں اور بہنیں, ان کو اسلام میں ان کے پیروں کے تلے جنت رکھی گئی ہے, لیکن ہماری مائیں اور بہنیں بتا سکتی ہے کہ صرف انہی کے پیروں کے نیچے جنت کیوں ہے, دوسرے ماؤں اور بہنوں کے نیچے جنت کیوں نہیں ہے, ان کے قدموں کے نیچے کیوں ہے؟ ذرا سوچئے. ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے, ان کے اوپر بچوں کی تربیت کی اور بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے. اس بنیاد پر ان کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے. اور باپ جنت کا دروازہ کس بنیاد پر ہے؟ وہ اسی بنیاد پر ہے کہ بچوں کی تربیت کرے گا, بچوں کی دیکھ ریکھ کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کی دیکھ ریکھ کرنے جاتے تھے. کہاں فلسطین ہے, کئی 100 کلومیٹر دور, اور کہاں کعبہ ہے, اتنی دور دیکھ ریکھ کرنے جاتے تھے. لیکن آج ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ نہیں کر پاتے, اور کہتے ہیں یہ تو ابھی بچہ ہے, یہ تو ابھی بچہ ہے. لیکن جب بڑے ہو کر وہی غلطیاں کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ بچہ ہمارا نافرمان ہو گیا ہے, نافرمان ہو گیا. پانی اگر رسا تھا اسی وقت بند کر دیتے تو کیوں سیلاب آتا؟ جب بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں تو ہم چلاتے پھر رہے ہیں. مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا کر دیجئے, ہمارا بچہ ہمارے کہے میں نہیں ہے, ہمارے حق میں نہیں ہے. غلطیاں شروع کی ہیں. اس لیے اپنے بچوں پر خاص طور سے نگاہ رکھیں, اور ان کی تعلیم و تربیت میں ہم آگے رہیں. ان کو صحیح تعلیم و تربیت دیجئے, اور اسلام سے جڑے رہیے, نماز پڑھتے رہیے, دین کے کام کرتے رہیے. یہ جلسہ اسی کا پیغام دیتا ہے, اسی لیے یہ جلسہ رکھا گیا ہے. جو کچھ باتیں ہوئی ہیں اس پر عمل کریں, جو یہاں موجود ہیں وہ جو نہیں آئے ہیں ان تک باتیں پہنچا دیں. ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کون پڑے
اب میں ماحول کے اندر تھوڑا سرور اور خوشی لانے کے لیے یعنی نعت پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں پڑھنے کے لیے محمد سفیان صاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں۔ جب یہ نعت پڑھتے ہیں لبوں سے پھول جھڑتے ہیں، جب یہ نعت پڑھتے ہیں لبوں سے پھول جھڑتے ہیں، زبان کی سرخ قینچی سے ہزاروں دل کترتے ہیں۔ ڈائز پر محمد سفیان صاحب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سکن کر وہ چاندی سے مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ کہ جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے کہ دلہن سے اپنی، کہ جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے کہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ کہ پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر میں چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ کہ پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر میں چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ کہ وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑے رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر۔ وہ ننھا سا اصغر وہ
یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، مجھے سر کٹانے کا جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ کس ستاروں سے چاند یہ کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے چاند یہ کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کے اتنا مزہ ہے، اشارے میں آقا کے اتنا مزہ ہے کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب